صحیح چیز ہے جو لوگ کہتے ہیں، دوسری چیز غلط. اچھا میں پہلے دوسری بتا دوں اس لیے کہ بہت شارٹ ہے. مرجے کا جواب اگر آئے اور یہ سمجھنا کہ یہ کسی کے انفلوئنس میں جواب دیا گیا، یہ کسی کے پریشر میں آ کے جواب دیا گیا، یا یہ کسی سے دوستی کی وجہ سے، پریشر الگ چیز ہے لیکن تعلقات کی وجہ سے جواب دیا گیا، یا یہ کہ مرجے اور ہز فیملی مثلا بیٹا، 99% مراجع کے بیٹے جو ہیں نا، لوگ ان کے اوپر الزام ڈال دیتے ہیں. مرجع خود بہت ضعیف ہوتا ہے تو وہ تو سوال جواب دیتا ہے، ڈیلنگ بیٹے کرتے ہیں. آج کی بات نہیں، آغا محسن حکیم کے بیٹوں پہ میرے سامنے الزام لگا، میں تو اپنی آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں. آغا شاہرودی ایک بہت بڑا نام تھا، آغا محسن حکیم سے بھی بڑے تھے، ان کے ساتھ تھے. ان کے بیٹوں پہ یہ الزام لگا. آغا خوئی کے بارے میں تو اتنے الزامات لگے، یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ان کے بیٹے تقی خوئی، جن کو بعد میں صدام نے کربلا نجف روڈ پہ ایکسیڈنٹ میں شہید کروا دیا، کہ وہ جو ہے وہ باپ کا گلا دبا کے ان سے جو ہے وہ سائن کرواتے ہیں، تو ان پہ الزام لگا. آغا سیستانی پر ان کے بیٹوں کے حوالے سے الزام لگا. تو بیٹے تو سب سے بڑا ٹارگٹ بن جاتے ہیں. لیکن کوئی بھی مرجع کتنا ہی پریشر اس پہ پڑے، اب میں نام نہیں لے رہا ہوں، توہین ہو جائے گی. یہی لاسٹ 25 ایئرز میں جو مرجع گزرے، ان میں سے ایک مرجع کی بیٹی کو اس بات پہ طلاق ہو گئی کہ اس نے اپنے داماد کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی تھی. ان کا ہو جائے طلاق، زندگی خراب ہو رہی ہے بیٹی کی، ہو جائے. دین تو خراب نہیں ہونا چاہیے نا، مومنین کے اعمال تو خراب نہیں ہونا چاہیے نا. باقاعدہ لٹرلی طلاق ہوئی اور یہی کہہ کے اس نے طلاق دی کہ آپ میری بات نہیں مانتے تو میں آپ کی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھوں گا، نکل جائے یہاں سے. بڑھاپے میں بیٹی کی، شادی شدہ عورت کی جس کے چھوٹے بچے ہوں، طلاق کوئی چھوٹی بات نہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں بڑے، اچھا یہ ایک طرف، دوسری طرف یہ تو فیملی کا پریشر. صدام نے کتنا پریشر ڈالا تھا آغا خوئی پر. 95 سال کا بوڑھا مرجع جس کے بدن میں نماز کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی. آج میں نے نماز جماعت سے پہلے جو اعلان کیا، آغا خوئی کی زندگی کی آخری نمازیں جن کو یاد ہے، اس کی وجہ سے اعلان کیا، اگرچہ میری ابھی وہ کنڈیشن نہیں ہے کیونکہ میں 90 کا نہیں ہوں ابھی، کہ لوگ کھڑے ہو کے پوری رکعت پڑھ لیتے تھے، تب وہ بڑی مشکل سے بحول اللہ کہہ کے دونوں طرف اسٹول رکھ کے کھڑے ہو رہے ہیں. اور پریشر جو آیا صدام کا، صدام ظالم، اس کا پریشر تو آپ کو پتا ہے نا کہ کس انداز سے آتا. توہین آمیز پریشر آئے، سب برداشت کیے. ایک جملہ وہ اپنے فیور میں یا امام خمینی کے خلاف آغا خوئی سے نہیں لکھوا سکا، سارا پریشر اس نے ڈال لیا. تو ظالموں کے پریشر سے لے کے گھر والوں کے پریشر تک، مرجع کوئی فتویٰ کسی کے پریشر میں آ کے دیتا ہے، اس سے بڑی نہ مرجع کی توہین ہو سکتی ہے نہ امام زمانہ کی توہین ہو سکتی ہے. یہ امام کی توہین ہے ڈائریکٹ. ایک بات. دوسری بات، جو لوگ صحیح معنوں میں عالم ہیں، ایک تو ہوتا ہے لباس عالموں جیسا، ایک صحیح معنوں میں عالم، مرجع کا فتویٰ آنے سے پہلے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا فتویٰ آئے گا، کیونکہ مرجع جب آپ کا سوال جاتا ہے تب فتویٰ نہیں دیتا، اس کے آلریڈی سارے فتوے تیار اس کی کتابوں میں بھی ہیں، اور آج کل تو جو اس کی اپنی اسپیشل ویب سائٹ ہے اس پر بھی ہوتے ہیں. پہلے سے معلوم ہے کہ جواب کیا آئے گا، اور وہی جواب آتا ہے جس نے صحیح معنوں میں مرجع کے مسائل کو پڑھا ہوا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم خود مرجع جیسی نالج رکھتے ہیں، ہم کیوں ان کے مسائل پڑھیں، وہ ہمارے مسائل پڑھیں تو ہم ان کے پڑھیں گے. لیکن نہیں، اگر ہم جیسا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو واقعاً پورے احترام کے ساتھ مسائل پڑھے ہوئے ہیں جتنی ان کی کتابیں. اور آخری بات یہ یاد رکھیے کہ ہاں یہ بات صحیح کہ کبھی مرجع کا جواب غلط آتا ہے. وائے؟ سوال غلط ہوتا ہے. مرجع کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا آپ سوال کریں گے ویسا وہ جواب دے گا. وہ جو ہے اپنے پاس کوئی ایسی اسپائی ٹیم نہیں رکھتا ہے کہ وہ آپ نے سوال کیا تو پہلے وہ اپنے اسپائی کو دوڑائے کہ جا کے دیکھو انہوں نے جو سوال کیا تو ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے بزنس میں کیا ہو رہا ہے، رپورٹ لاؤ پھر میں جواب دوں گا. جیسا تم پوچھو گے ویسا جواب دیا جائے گا. بہت ہی سمپل ایگزامپل دے دوں اور پھر ذرا سی ڈیٹیل. سمپل ایگزامپل، آپ کا جو تاجپور اور جمال پور ہے، اسی طرح کراچی میں ایک جگہ ہے رضویہ سوسائٹی، پوری یہ شیعوں کی آبادی. اور چونکہ پاکستان جب بنا تھا انڈیپینڈنس
تو کافی سالوں تک پورے کراچی میں شیعوں کی ایک ہی آبادی تھی، باقی تو سب جگہ مکس تھے مسلمان شیعہ سنی، بہت اہم یہ جگہ تھی۔ یہاں پر کئی عالم رہتے تھے، میرے سامنے کی بات، ایک صاحب نے ایک عالم سے جا کے پوچھا کہ مولانا اگر نماز کی رکعت میں غلطی سے 2 رکوع ہو جائیں، ایک رکعت میں 2 رکوع ہو گئے، ہم رکوع سے اٹھے غلطی سے دوبارہ رکوع میں چلے گئے، انہوں نے کہا آپ کی نماز غلط، کیونکہ رکوع واجب رکنی ہے، واجب رکنی بھول کر بھی کریں تو وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایگزیکٹ کریکٹ ورڈنگ کے ساتھ یہی مسئلہ ہر مرجع کی کتاب میں۔ انہی صاحب نے 2 گھنٹے کے بعد وہ نماز جماعت پڑھنے گئے، اور میں بھی جاتا تھا، میرے سامنے امام جماعت سے پوچھا کہ مولانا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، پریویس نماز، مثلا یہ مغرب میں گئے تو ظہر کی، اور آپ رکوع میں گئے، میں بھی رکوع میں گیا، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس وقت یہ کلپ مائک وغیرہ نہیں لگتے تھے امام کے، بس ہیومن وائس، آواز نہیں آئی، میں سمجھا رکوع ہو گیا، میں کھڑا سر اٹھایا، دیکھا آپ رکوع میں دوبارہ چلا گیا، میری نماز صحیح ہے کہ غلط؟ انہوں نے کہا صحیح۔ نماز جماعت میں اگر کوئی ان انٹینشنلی رکوع سے سر اٹھا لے اور امام ابھی اسٹل رکوع میں دوبارہ چلے جائے، جماعت کی وجہ سے یہ چیز معاف ہے۔ مسئلہ پوچھا، اب وہ باہر نکلے مسجد اور صحن میں کھڑے ہو کے چیخنے لگے، یہ ہیں ہمارے علماء۔ میں نے 2 گھنٹے ودن 2 آورز 2 الگ الگ علماء سے ایک مسئلہ پوچھا، ایک نے کہا نماز غلط ہے، ایک نے کہا نماز صحیح۔ جن کو نماز کے مسئلے نہیں آتے کیا ہم ان علماء پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ اور پھر جو کچھ لوگ آگے کہتے ہیں، میں اتفاق سے دونوں جگہ تھا بہت چھوٹا اس وقت، مگر میں نے کہا کہ نہیں آگے بولنا ہے، آگے بڑھا، میں نے کہا کہ آپ نے 2 علماء سے مسئلہ پوچھا لیکن سیم تو نہیں پوچھا تھا۔ پہلے عالم سے آپ نے کہا مسئلہ پوچھا کہ نماز میں اگر 2 رکوع ہو جائے، دوسرے سے آپ نے جماعت کا مسئلہ پوچھا تھا۔ عام مسئلے الگ ہوتے ہیں، جماعت کے مسئلے الگ ہوتے ہیں۔ عام نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کو الحمد کا سورہ پڑھنا ہے، جماعت میں اگر آواز آ رہی ہے آپ الحمد نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کا سوال ہی تھوڑا سا بہت تھوڑا سا فرق تھا۔ نماز میں 2 رکوع نماز باطل، جماعت نماز میں 2 رکوع امام کی غلطی کو غلط سمجھے نماز صحیح۔ ایک لفظ آپ نے مس کر دیا پہلے سوال میں اور دوسرے میں وہ لفظ ایڈ کر لیا جماعت، تو مسئلہ بدل گیا۔ یہ تو میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچپنے کا واقعہ۔ تو اسی طرح سے آیت اللہ خوئی سے یہ فتویٰ لیا گیا صدام کے زمانے میں، کیا وہ صدام کا زمانہ ہے اور کربلا میں عراق کی پرمیشن، کیا ہم زیارت کے لیے جا سکتے ہیں؟ جواب دیا کہ جائز آ سکتے ہیں۔ دوسرے صاحب نے جو ایسٹ افریقہ کے تھے انہوں نے سوال کیا کہ صدام کا زمانہ ہے، میں کربلا زیارت کو آنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اپنے شہر میں اب یہ ایڈ کیا اینٹی صدام بہت سارے پروٹیسٹ میں آگے بڑھ کے حصہ لیا، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں آیا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور ہینگ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا حرام ہے۔ اب پبلک کے سامنے یہ مسئلے آئے کہ دیکھیے ایک مرجع ایک آدمی سے کہتا ہے زیارت جائز ہے، ایک سے کہتا ہے حرام، 2 مرجع، ایک مرجع 2 الگ الگ نہیں، ایک ہی عمل کے جائز کا فتویٰ بھی دے حرام کا فتویٰ بھی دے، ہم کیسے ٹرسٹ کریں گے؟ اب یہ وہ وقت ہے جب میں مجلس سے پڑھنے لگا تھا، تو جب میں خود گیا ایسٹ افریقہ میں ممباسا میں، ان صاحب کو ڈھونڈا، میں نے کہا یہ بڑا پروپیگنڈا دبئی میں ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے آغاز خوئی کے خلاف، کیا آپ مجھے وہ دکھا سکتے ہیں کہ حرام کا فتویٰ کہاں تھا؟ دکھایا، میں نے پڑھا، میں نے کہا اس میں جو ایڈیشن ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے عراق میں، اور صدام کے زمانے میں تو واقعا وہ تھریٹ نہیں کرتا تھا، جو کہتا تھا اس پہ عمل کر دیتا تھا۔ بعض لوگ ہیں نا کہ خالی زبانی بات کرتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ آپ حضرات خوجے جیسے ہیں، خوجے تو نہیں ہیں جیسے، آپ کے یہاں دال چاول تو بہت اچھی غذا مانی جاتی ہے نا، ہمارے یہاں یو پی میں مہمان کو دال چاول نہیں کھلاتے۔ ایک صاحب نے مجھے دعوت دی کہ مولانا آئیے گا، جو دال دلیا حاضر ہے کھا لیجیے گا۔ ہمارے یہاں اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے کھانے، وہاں پہنچے تو واقعا دال رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اتنا سچے آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو اب یہ ہے کہ صدام ایسا نہیں تھا کہ بس دھمکی دے، عمل کرتا۔ میں نے کہا یہ ایک جملہ آپ نے بڑھا دیا، اس کی وجہ سے حرام کا فتویٰ آیا۔ کہ مولانا میرا کیا قصور ہے؟ مجھ سے تو کسی نے، آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آ کے ڈیٹیل پوچھی۔
لوگوں نے کہا کہ بھائی تم زیارت پہ جا رہے تھے, نہیں گئے. میں نے کہا میرے لیے میں نے فتویٰ منگوایا, حرام ہے زیارت. تو ایک لفظ, ایک جملہ, ذرا سی ورڈنگ چینج ہو جائے تو مجتہد کا فتویٰ الگ آئے گا, کیونکہ جیسا سوال ویسا جواب. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا سوال ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جواب وہ نہیں آتا ہے جو ایکچوئل جواب ہوتا ہے. وہ ایک الگ چیز ہے, وہ واقعاً جو مراجع کے فتوے کو پہچان سکتا ہے. یہ لا کا مسئلہ ہے. لائر جو ہے نا, وہ جو بھئی جتنے قانون ہیں وہ کوئی چھپا کے نہیں بنائے جاتے, سب موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, سب موجود ہے بکس میں. آپ پڑھیں گے 90% آپ سمجھ جائیں گے گورنمنٹ کیا کہنا چاہتی ہے. 10% کے لیے یہ اکاؤنٹنٹ کے پاس جانا ہے, یہ لائر کے پاس جانا ہے, وہ ورڈنگ پڑھ کے کہے گا یہاں پہ اس کا مطلب یہ نکل رہا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. اب اگر آپ ایک مسئلہ اتنا مشکل بنا دیں کہ میں کوئی مثلا یہ فتویٰ ہے, آغا سیستانی کا فتویٰ ہے, سن لیجیے. میں شراب کا اسٹور چلا رہا ہوں, فتویٰ سوال, اور میرے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, میرا بڑھاپا ہے, میری کوئی اولاد نہیں ہے, اگر میں یہ اسٹور بند کر دوں میرے گھر میں فاقے ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر ایسے حالات ہیں تو ٹیمپریری یہ کام کو آپ کنٹینیو کریں, لیکن ہر دن کوئی نیا حلال جاب ڈھونڈتے رہیں اور خدا پہ یقین کریں. پھر سورہ طلاق کی آیت کوٹ کی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ راستہ بنا دیتا ہے, ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو سوچ بھی نہیں سکتا. اب اس نے سوال ہی اتنا مشکل بنا دی کہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے مرجع کے پاس یہ جواب کے علاوہ. تو یہ یوزولی یہ آج کل مرجع کے نام پہ فراڈ ہو رہا کہ جی یہ فتویٰ ان کا ہے لیکن ان کا نہیں. آفس میں کسی نے لکھ دیا, بیٹے نے لکھ دیا, مہر اس نے لگا دی. مہر بنانا کتنا مشکل, کون سا مشکل کام ہے, یہ سب فراڈ ہے. لیکن کہیں ڈیپتھ میں جائیں تو مسئلے میں جواب آتا ہے, کچھ اتنی ڈیٹیل ہے کہ اس کو سمجھنا پڑتا ہے. اب ٹائم بہرحال بہت ہو گیا ہے, پورا 2 گھنٹہ